الحمد للہ رب العالمین آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وقال مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان وقال انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بدعۃ منی او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر رونق افروز عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام ائمہ مساجد حاضرین محفل عزت مآب پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرویں خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے سب مل کر میرے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ آپ سبھی اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آج راجکوٹ کی سرزمین پر یہ محفل
شادی خانہ آبادی کے موقع پر ہمارے عبدالرزاق بھائی کے دو صاحبزادگان امان اور اویس، ان کی شادی کا موقع ہے، اور اس موقع پر ان حضرات نے مخدومہ کائنات ملکہ فردوس بری ام ابیہا سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ بنت رسول ام الحسنین سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے محفل منعقد کی ہے۔ جمعہ کی نماز کی خاطر مسجد میں گیا تو مجھے بھی پتہ چلا، مجھے یہ احساس تھا، برادر گرامی حافظ اکرم صاحب نے کہا تھا کہ شادی کی محفل ہے، تو خیال تھا کہ شادی کی رسومات پر کوئی گفتگو ہوگی، لیکن امام صاحب نے مسجد میں اعلان کیا کہ سیدہ پاک پر گفتگو کرنا ہے، اور اس کے بعد جب میں یہاں قیامگاہ پر پہنچا تو چونکہ یہی اس طرح کی محفل ہمارے برادر عزیز سید بلال باپو کی شادی کے موقع پر بھی منعقد تھی، اور محمد امان سلمہ جو بلال باپو کے بڑے قریبی دوست ہیں، تو انہوں نے چونکہ جو دولہا بھی ہیں، انہوں نے مجھ سے سیدہ پاک کی زندگی کے کچھ ایسے واقعات کی فرمائش کر دی جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ میری عادت ہے، میں ایک طالب علم ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ بزرگوں کی زندگی کے نئے نئے پہلو ڈھونڈ کر اپنی قوم کے سامنے پیش کروں، تاکہ مزید لوگوں کے دل میں محبت اور الفتوں کا دیا جو ہے وہ روشن سے روشن تر ہو۔ لیکن چونکہ شادی جن کی ہے ان کی خواہش ہے، جن عناوین کی میں ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے بات کروں گا، چونکہ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں بھی محبت کرتا ہوں، تو میری حیثیت اب مشاعرے کے شعراء کی طرح ہو گئی ہے کہ جیسے شاعر کو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں مشاعرے میں غزل بڑی اچھی پڑی تھی، ایک بار اس کو پھر پڑھ دینا، تو مجھے بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ روایت اچھی لگی تھی، اس کو پھر پڑھ دینا۔ کوئی بات نہیں، اصل میں لوگ ان لوگوں کی گفتگو ریپیٹ ہونے پر بور ہوتے ہیں جن کی شخصیت میں روحانیت نہیں ہوتی، لیکن یہ وہ لوگ ہیں اہل بیت اطہار، ان کا ذکر مشک کی طرح ہے، جتنا رگڑتے جاؤ گے بوریت نہیں ہوگی بلکہ خوشبو اور بڑھتی چلی جائے گی، مشام جام معطر ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اس لیے مجھے اس کا کوئی خوف اور خیال بھی نہیں ہے کہ لوگ بور ہوں گے یا کیا ہوگا، اس لیے کہ میری قوم کا حال یہ ہے کہ میری قوم اٹھتے بیٹھتے دن میں 50 بار یا غوث المدد کہتی ہے، لیکن یہ نام سے اس کا جی نہیں بھرتا، جیسے مچھلی کا پانی سے جی نہیں بھرتا، جیسے تتلیوں کا گلوں سے جی نہیں بھرتا، جیسے جھیل کا کنول سے جی نہیں بھرتا، جیسے ستاروں کا آسمانوں کے برجوں سے جی نہیں بھرتا، جیسے پروائیوں کا صبح سے جی نہیں بھرتا، جیسے نسیم سحر کا صبح کے وقت سے جی نہیں بھرتا، جیسے چاند سے چاندنی کا جی نہیں بھرتا، جیسے سورج سے کرنوں کا جی نہیں بھرتا، جیسے بھوروں سے اللہ اکبر رس دال پھلوں کا جی نہیں بھرتا، بھوروں کا جی نہیں بھرتا، اسی طرح میری قوم کا حال یہ ہے کہ وہ جب جب یا غوث کہتے ہیں نئی لذت پاتے ہیں، تو پھر میں کیوں نہ کہوں جب پوتے کے ذکر میں لذتوں کا یہ عالم ہے تو دادی کے ذکر کی لذتوں کا عالم کیا ہوگا، اور دادی کے ذکر کی لذتوں کی کیفیت کیا ہوگی۔ اس لیے کہ ہم تو عاشق لوگ ہیں، اور میں قدا اور میں خانہ ہم لوگ اس کے محتاج نہیں ہیں۔ جگر نے کہا تھا کہ رند جو مجھ کو سمجھتے ہیں انہیں ہوش نہیں، رند جو مجھ کو سمجھتے ہیں انہیں ہوش نہیں، میں قدا ساز ہوں، میں قدا بردوش نہیں، میں قدا ساز ہوں، میں قدا بردوش نہیں۔ یعنی جو رند لوگ سمجھتے ہیں مجھے ان کو ہوش نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میں قدا
کندھوں پہ لے کر نہیں چلتا، بلکہ جہاں میں بیٹھ جاتا ہوں وہی میکدہ بن جایا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عاشقوں کا دل نہ ذکر مصطفیٰ سے کبھی بھرتا ہے، نہ ذکر اہل بیت رسول اللہ سے بھرتا ہے، نہ ذکر صحابہ کرام سے بھرتا ہے، نہ ذکر اولیاء سے بھرتا ہے۔ تو آئیے اس کا ذکر کریں جس کا ذکر مصطفیٰ جان رحمت نے کیا، اس کا ذکر کریں جس کا ذکر جنت کی حوریں کرتی ہے، اس کا ذکر کریں جس کا ذکر اولیاء کرتے ہیں، اس کا ذکر کریں جس کا ذکر اللہ اکبر امہات المومنین نے ادب اور احترام کے ساتھ کیا، اس کا ذکر کرتے ہیں جس کے ذکر کی برکت سے مصیبتیں ٹلتی نظر آئیں، اس کا ذکر کرتے ہیں جس کے ذکر کی برکت سے بری تقدیریں بھلی ہو جائے، اس کا ذکر کرتے ہیں جس کے ذکر کی برکت سے کھوٹا کھڑا ہو جائے، اس کا ذکر کرتے ہیں جس کے مال کی، جس کے نام کی مالا جپنے کی بنیاد پر انسان پاپی سے نیک اور پرہیزگار اور متقی ہو جائے۔ وہ کون سا نام ہے؟ وہ نام ہے، اس کا ذکر کرتے ہیں جس کے نام سے محبت کرنے پر جہنمی جنتی ہو جائے۔ آقا فرماتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ فاطمہ پر بھی جہنم حرام ہے اور اس سے محبت کرنے والوں پر بھی جہنم حرام کر دی گئی۔ لوگوں کو نیا پیغام مل رہا ہے کہ شادیاں کرو تو ڈی جے نہ بجانا، شادیاں کرو شہنائی نہ بجانا، شادیاں کرو نچنیوں کو نہ بلانا، شادیاں کرو گویوں کو نہ بلانا، شادیاں کرو پاپیوں کو اور مجرم خانوں کو نہ بلانا، شادیاں کرو تو سادات کو اور علماء کو بلا کر کے نبی اور آل نبی کا ذکر کرانا۔ ایک بات مجھے یاد آئی ذکر شروع کرنے سے پہلے، میں جو عنوان سوچ کر آیا تھا، بہرحال مجھے حکم ہے تو میں اپنی گفتگو اسی عنوان پر کروں گا، لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، کبھی سوچا آپ نے نام فاطمہ کا اثر کیا ہے؟ نام فاطمہ کی تاثیر کیا ہے؟ میں اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں یہ اتنا اچھا تعویذ ہے، اگر سیدہ کا نام پڑھ کر کے پھونک دے تو آپ کے بچے کی نظر ختم ہو جائے۔ یہ بات یاد رکھنا۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا یہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ غوث پاک فرماتے ہیں مصیبت میں جو میرا نام لے گا اللہ اس کی مصیبتیں دور فرما دے گا۔ میں نے کہا جب پوتے کے نام کی تاثیر یہ ہے تو پھر دادی کی نام کی تاثیر کا عالم کیا ہوگا؟ لیکن اگر کسی کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آئیے میں ایک بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ کا نام نہیں لوں گا کیونکہ بادشاہوں کے ماننے والے ابھی بھی موجود ہیں، وہ ناراض ہوتے ہیں، اس لیے میں نام نہیں لوں گا بادشاہ کا۔ بادشاہ کو سفر درپیش تھا، بادشاہ کو سفر درپیش تھا، اور بادشاہ جانے والا تھا سمندر کے سفر میں، اس کو سمندر کا سفر کرنا تھا، اور سمندر کے سفر میں لوگ جاتے ہیں، ابھی بھی لوگ جاتے ہیں، تو ابھی تو کافی ترقی یافتہ جہاز ہے، پھر بھی جہاز ڈوب جاتے ہیں، لیکن اس زمانے میں لوگ جاتے تھے تو واپس پلٹنے کی کوئی ان کو جو ہے وہ امید نہیں ہوتی تھی، تو اکثر یہ بادشاہ لوگ جو تھے وہ چڑتے بھی تھے، جلتے بھی تھے، حسد بھی کرتے تھے، بغض بھی رکھتے تھے، زہر بھی کھلواتے تھے، مارتے بھی تھے، پیٹتے بھی تھے، شہر بدر بھی کرتے تھے، لیکن جب ضرورت پیش آتی تو آل نبی کی چوکھٹ پر ہی آتے تھے، ضرورتیں لے کر بھی وہیں آتے تھے، اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ کچھ بھی کر لو اللہ اکبر۔ بہت اچھا شعر کا نصیر الدین نصیر نے، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، تماچے مار لو خیمے جلا لو قید میں رکھ لو، تماچے مار لو خیمے جلا لو قید میں رکھ لو، مگر علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی، علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی، اللہ اکبر۔ تو لوگ بہرحال مصیبت میں ہوتے تھے تو آتے ضرور تھے، اور پھر لیکن ان کے خاندان کی بھی یہ روایت ہے کہ جو آ جاتا تھا پھر ساری تکلیفیں مصیبتیں جو دی گئی ہے سب بھلا کر سینے سے لگا لیتے تھے، اس لیے کہ یہی چوکھٹ ہے جہاں سے کسی کو خالی نہیں لوٹایا جاتا۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در
زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسلیں ہیں کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے۔ سیدہ کے نام کی تاثیر کیا ہے، سیدہ کے نام کا اثر کیا ہے؟ پہلے تو میں نے حدیث سے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اس پر بھی، ان پر بھی جہنم حرام ہے، اور جو سیدہ سے محبت کرے اس پر بھی جہنم حرام ہے۔ یہ تو نام کی تاثیر ہے۔ لیکن آئیے، بادشاہ وقت کو سفر درپیش ہے، بادشاہ جانا چاہتا ہے۔ کہاں جانا چاہتا ہے بادشاہ؟ بادشاہ جانا چاہتا ہے سفر پر، اور سفر پر جانے کے لیے اس کو خیال آتا ہے اگر میں سفر پر گیا اور سفر پر جانے کے بعد اگر میں ڈوب گیا تو میرا کیا حال ہوگا، میری کیفیت کیا ہوگی؟ تو اس کے بعد وہ آیا سیدنا امام علی رضا کے دروازے پر، وقت کا بادشاہ اس فقیر کے دروازے پر آیا ہے جسے دنیا علی رضا کہتی ہے۔ اللہ اکبر! ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے، جس کو لینا ہے قبول کرے، جس کو چھوڑنا ہے چھوڑ دے۔ حالانکہ میں حوالہ بھی آپ کو دیتا ہوں، دے سکتا ہوں، دیتا رہتا ہوں۔ اللہ اکبر! امام علی رضا اتنے خوبصورت تھے کہ آپ چہرے پہ نقاب ڈال کر کے چلتے تھے، اتنے خوبصورت تھے، خود امام اہل سنت نے اس کو اپنے امام نے لکھا۔ اللہ اکبر! تو بہرحال آپ جو ہیں وہ چہرے پہ نقاب ڈال کر کے چلتے تھے۔ بہرحال بات بڑی بہت دور نہ نکل جائے، اصل عنوان کی طرف آنا ہے، اور وقت کافی ہوا ہے، گھنٹے بھر میں مجھے اپنا عنوان بھی پورا کرنا ہے، ٹائم کی قلت بھی ساتھ ساتھ ہے۔ لیکن سنیں نام فاطمہ کی تاثیر کیا ہے، اس سے اچھا تعویذ جو ہے وہ شاید آج کی محفل میں آپ کو کوئی نہ دے سکوں۔ اللہ اکبر! تو امام علی رضا کے دروازے پر وہ آیا، اور امام علی رضا کے دروازے پر جب آیا تو اتفاق سے امام گھر کے اندر تھے۔ ان کے دروازے پر دربان بن کر جو شخصیت کھڑی تھی، اس ہستی کو لوگ کہتے ہیں امام معروف الکرخی، معروف کرخی دربان بن کر کھڑے تھے۔ توجہ فرمائے، نبی کے گھر کا گھر، نبی کا گھر کتنا بلند ہے۔ مسلمانوں، راج کوٹ کے مسلمانوں، کوئی نبی کے گھر کا گھر والوں کی عظمت کا اندازہ لگائے۔ در پر در کی عظمت پر، چوکھٹ پر یہ اندازہ کیا جاتا ہے کہ چوکھٹ کی شان کیا ہے، مقام کیا ہے۔ دربان سے توجہ کرے، دربان سے پتا چلتا ہے کہ در کتنا مقدس ہے۔ اللہ اکبر! جس کے دروازے پر معروف کرخی دربان بن کر کھڑا رہے، وہ دروازہ ہے امام علی رضا کا دروازہ۔ معروف کرخی کون ہے؟ صرف اتنا سمجھ لو آپ کہ سرکار غوث اعظم جس کے مزار پہ جا کر چلے کرتے تھے، اس کو معروف کرخی کہتے ہیں۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں، میرے مرشدوں میں سب سے زیادہ فیض اگر کسی کی مزار سے ملا ہے تو اس کو معروف کرخی کہتے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ وہ معروف کرخی امام علی رضا کے دروازے پر دربان بن کر کھڑے ہیں۔ یہ دروازے ہیں نبی کے گھر والوں کے، کہیں پر دربان بن کر معروف کرخی نظر آتے ہیں، اور نبی کی چوکھٹ کا حال تو یہ کہ تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواہ ہر رسول و ولی ہے۔ اے بیٹا جس کے لیے عرش اعظم وہ اس راہ روے لا مکان کی گلی ہے، تو معروف کرخی کے پاس وہ آ کر کے رکا اور کہا کہ مجھے امام علی رضا سے ملنا ہے۔ امام معروف کرخی نے فرمایا، کام بتاؤ، کام کیا ہے؟ کہا کام یہ ہے کہ میں سمندر کے سفر پہ جانا چاہتا ہوں۔ دھیان سے سننا، اپنی بہنوں کی بھی توجہ، آپ کی بھی توجہ۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، گھروندہ اگر خریدنا ہے تو زبیدہ کی طرح خریدو، بغیر دیکھے۔ اگر ہارون رشید کی طرح خریدنے آؤ گے تو نہ گھروندہ ملے گا، نہ جنت کا محل ملے گا، اور آدھی سلطنت بھی دینی پڑے گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کسی بہلول سے خریدنا ہے تو زبیدہ کی طرح خریدو۔ وہ لوگ تو دیکھ دیکھ کر کے مانتے، جو دیکھ کے مانتے ان کا کیا ہے؟ دیکھ کر تو کافر بھی مان جاتا ہے، مومن کی شان ہے وہ بغیر دیکھے مانتا ہے۔ اللہ اکبر! اپنا یقین مضبوط کرو۔ اللہ کے رسول نے جاتے جاتے کتنا مضبوط سہارا ہم سنیوں کو دیا۔
دیا ہے۔ امام معروف کرخی نے بادشاہ سے پوچھا کام کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا سمندر کے سفر میں جا رہا ہوں، ڈوبنے کا خوف ہے اور اسی لیے آیا ہوں معروف کرخی سے دعا کروا لوں یا پھر میں کوئی تعویذ لے لوں۔ حضرت معروف کرخی نے فرمایا رکو، میں ابھی تعویذ لا کر کے دیتا ہوں۔ معروف اندر گئے، خود ہی سے تعویذ بنایا، لا کر دے دیا، یہ لے جاؤ تمہارا کام انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہوا مسلمانوں؟ بادشاہ گیا بھی، اتفاق سے طوفان آ بھی گیا، اللہ کی شان طوفان آ بھی گیا، اس نے سمندر میں تعویذ ڈال بھی دیا، طوفان رکا، طوفان تھما، سب کچھ ہو گیا۔ اس کے بعد بادشاہ جب صحیح سلامت آیا گھر، کہتے ہیں نا کہ خیر سے بدھو گھر کو آئے، تو وہ خیر سے آیا تو تحفے طائف لے کر کے پھر امام علی رضا کی چوکھٹ پر وہاں بھی دربان بن کر کے معروف کھڑے ہوئے ہیں۔ کہا اب کیا کام ہے؟ کہا کہ وہ طوفان آیا تھا، تعویذ ڈالا، تھم گیا، صحیح سلامت آ گئے، شکرانہ لے کر کے نظر لے کر کے آئے ہیں۔ امام علی رضا کہا کہ ہمیں دے دو، ہمیں دے دو۔ کہا کیوں؟ ہم ان کو دیں گے، ان سے کام بنا۔ تو اس وقت بادشاہ سے معروف کرخی نے کہا کہ بظاہر تو ان کو ہم نے اطلاع بھی نہیں دی ہے تمہارے کام کی، تعویذ ہم نے لکھا تھا اسی لیے یہی رکھ کر کے چلے جاؤ۔ کہا آپ نے لکھا تھا؟ اور کہا یہ بھی سنو، ہم نے لکھا تھا اور کوئی قرآن کی آیت نہیں لکھی تھی، کوئی وظیفہ نہیں لکھا تھا، بلکہ اپنا نام لکھ کر کے دے دیا تھا، اپنا نام تعویذ میں لکھ کر دیا تھا، معروف کرخی۔ تو کہا اپنا نام کہاں چیک کر رہے تھے؟ کیوں؟ اس لیے کہ صبح سے شام تک نوکری کرتا ہوں نا نبی کے بیٹے کی، تو کہتے معروف ادھر آ، معروف ادھر جا، معروف یہ کر، معروف وہ کر، معروف ایسا، معروف ویسا، معروف ایسا، یہ وہ۔ اتنی بار نبی کے بیٹے نے میرا نام اپنی زبان سے لیا تو میں نے سوچا کہ مجھ غلام کا نام نبی کے بیٹے نے اتنی بار لیا، چیک تو کروں کہ میرے نام میں کتنی تاثیر پیدا ہو گئی۔ یہ چیک کرنے کے لیے لکھ کر کے دیا تھا اور الحمدللہ علی رضا نے اتنی بار میرا نام لیا تو اللہ نے کتنی تاثیر پیدا کر دی۔ سنیوں سمجھنے کی بات ہے، علی رضا جس کا نام لے لے اس کے نام میں اتنا اثر ہے جس کا نام نبی بار بار لیتے رہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ اور سبنا معروف کا نام کس نے رکھا ہمیں کوئی خبر نہیں، لیکن فاطمۃ الزہرا کا نام تو رسول اللہ نے رکھا بھی حضور نے، اور بار بار لیتے۔ کیا نام میں تاثیر ہوگی مسلمانوں؟ کوئی عقیدت اور محبت سے لے کر تو دیکھے، یہ نام کی برکت ہے۔ وہ سیدہ کائنات، وہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا، ایک عورت جو بھی عورت ہوتی ہے اس کے تین روپ بڑے مشہور ہوتے ہیں کسی بھی عورت کے۔ وہ ایک بیٹی ہوتی ہے، وہ ایک بیوی ہوتی ہے، وہ ایک ماں ہوتی ہے، یہ تین ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر تینوں روپ میں ہم سیدہ کو دیکھیں، سیدہ بے مثال نظر آتی ہے۔ وہ شہزادی میرے نبی کی بحیثیت بیٹی، انہوں نے کیسا بیٹی ہونے کا حق ادا کیا۔ بابا بے مثال تھے، امی بے مثال تھی، دادی بے مثال تھی، دادا بے مثال تھے۔ دادی ہے نبی کی امی جان، ابوا کی تاجدار سیدہ آمنہ خاتون، دادا ہے سیدنا عبداللہ، حضرت امی ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ۔ کون امی؟ جس کو اللہ عرش سے سلام بھیجے وہ سیدہ کی امی ہے، شوہر علی مرتضیٰ اور شہزادے حسنین کریمین۔ لیکن آئیے بحیثیت بیٹی سیدہ، میں بیٹی صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ جب بھی سیدہ کا نام لیا جائے تو بیٹی کی بجائے شہزادی کہا جایا کرے۔ بہرحال لیکن سمجھانے کے لیے سب سمجھ جائیں بحیثیت بیٹی سیدہ کا کردار کیا ہے۔ دیکھیے آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، سیدہ کائنات مخدومہ کائنات نے جب آنکھ کھولی، اللہ کے رسول نے جب نبوت کا اعلان کیا، آپ کی عمر صرف 5 سال کی تھی۔ اللہ اکبر۔ لیکن آپ نے 5 سال کی عمر سے وہ صدمے سہے ہیں، اللہ وہ تکلیفیں اٹھائی ہے کہ اگر کسی پہاڑ پہ ڈال دی جائے تو پہاڑ پگھل جائیں، پہاڑ بھی حوصلہ کھو دے۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، آقا علیہ السلام کی 4 شہزادیاں تھیں، اس پر میں بہت تفصیلی گفتگو بلال باپو کے نکاح میں کر چکا ہوں قرآن کی روشنی میں، لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، تینوں شہزادیاں عمر
عمر میں زیادہ تھی، لیکن سیدہ فاطمہ کا عزم، ان کی استقامت، ان کا حوصلہ، ان کی اولو العزمی، ان کی دور اندیشی، ان کی معاملہ فہمی، ان کا تدبر، ان کی حکمت، ان کی بالغ نظری، یہ ایک الگ سی چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ ننھی سی شہزادی ہے 5 سال کی۔ آپ کو بتاؤں، جب بابا کو بظاہر کوئی وہاں پر تحفظ فراہم کرنے والا نہیں ہوتا، یہ 5 سال کی شہزادی اپنے بابا کی حفاظت کے لیے کھڑی رہتی ہے۔ میں بیٹیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، سیدہ پاک کی صرف کرامت سن کر کے آپ نہیں جانا، ایک باپ کے ساتھ ایک بیٹی کا رشتہ کس قدر پیار کا ہونا چاہیے سیدہ کائنات سے سیکھو۔ آپ کو معلوم ہے وہ بڑی مشہور سی روایت میں سجدہ کر رہے ہیں، اور سجدہ کرنے کے بعد پھر اس کے بعد ابو جہل کو شرارت سوچتی ہے، اور وہ کسی بدبخت سے کہتا ہے کہ ایک کام کرو، ہم نے اونٹ ذبح کیا ہے، اس کی اوجڑی پڑی ہوئی ہے میدان کے اندر، وہ لاؤ اور لا کر محمد عربی کی پیٹھ پر رکھ دو۔ میں اپنی قوم کے جوانوں سے یہ بات دل کے درد کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، مسجدوں کو ویران کرنے والوں، چہروں سے داڑیاں منڈا کر کے گٹروں میں پھینکنے والوں، پھٹی ہوئی پینٹ پہن کر کے اپنے سطر کی نمائش کرنے والوں، اللہ اکبر گانے غزلوں میں اپنا وقت لگانے والوں، حرام دھندے کرنے والوں، اللہ کے رسول کی محنتوں کا اندازہ کرو، یہ دین کتنی محنتوں سے حضور نے ہم تک پہنچایا ہے۔ اللہ 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 اکبر اللہ اکبر۔ آقا سجدے میں ہے، اور حالت سجدے کے اندر ابو جہل بدبخت کہتا ہے ان کی پیٹھ پر لا کر کے اونٹ کی اوجڑی رکھ دو۔ اونٹ کی اوجڑی کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہوتی، بڑی وزنی ہوتی ہے، اس کو آپ نے دیکھا اونٹ کا پیٹ ہی کتنا بڑا ہوتا ہے۔ اور پھر عقبہ ابن ابی معیط نام کا ایک شخص جو ہے وہ اوجڑی اٹھا کر کے لاتا ہے اور اللہ کے رسول کی پشت پہ رکھ دیتا ہے۔ اتفاق سے اس وقت تو کوئی موجود نہ تھا، سیدہ کی عمر صرف 5 سال کی تھی، بابا کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجڑی دیکھی، بے چین ہو گئی اور ننھے ہاتھوں سے اس کو کھینچنے لگی، ننھے ہاتھوں سے کھینچنے لگی۔ اور اس شادی سیدہ فاطمہ الزہرا کا آپ اندازہ فرمائے، اتنی محبت ہے بابا سے۔ اللہ اکبر۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کے ظلم سے تھک کر واپس آتے تو سیدہ اپنے بابا کو تسلی دیتی، اس عمر میں اپنے بابا جان کو تسلیاں دیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، بحیثیت شہزادی کیا کردار ہے۔ ایک مرتبہ مکے کے قریش میں شادی ہے اور سیدہ کا بچپن ہے۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا، مکے کے قریش کے لوگوں کے یہاں شادی ہے اور سیدہ پاک کا بچپن ہے۔ اس بچپن کے عالم میں سیدہ پاک کی امی جان کو دعوت آتی ہے ان شادی میں شرکت کے لیے، لیکن سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اس لیے شادی میں جانے کا ارادہ ترک کر دیتی ہے۔ دھیان دینا، قوم کی بیٹیوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ سیدہ خدیجہ ارادہ ترک کر دیتی ہے اور ترک کرنے کے بعد اب شادی میں نہیں جائیں گے۔ سیدہ پوچھتی امی جان شادی میں جانے کا ارادہ تھا، اچانک ترک کیوں ہو گیا؟ تو سیدہ خدیجہ نے فرمایا شہزادی اس لیے کہ آج اپنے پاس آپ کو پہنانے کے لیے قیمتی کپڑے نہیں ہیں، اس وجہ سے ہم نے ارادہ ترک کر دیا ہے۔ یہ واقعہ یاد رکھنا، اگلا اس کے بعد جو ہے وہ اس کا جواب آپ کو مل جائے گا، اس کے بعد جواب ملے گا۔ سیدہ پاک نے جب سنا کہ امی کہہ رہی ہیں کہ آپ کو پہنانے کے لیے قیمتی کپڑے نہیں ہیں، اگر قیمتی کپڑے پہنائے بغیر میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گی تو قریش کی عورتیں تمہارا مذاق اڑائے گی، اس لیے شہزادی ہم نے شادی میں جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اچھا قریش کی عورتیں مذاق اڑائیں یا نہ اڑائیں، قریش کی بچیاں قیمتی کپڑے پہن کر آئے گی تو تمہارا دل چھوٹا ہوگا، تمہارا دل دکھے گا، تمہارے دل کو تکلیف پہنچے گی۔ تو اس وقت سیدہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا امی، اس لیے کہ بابا نے تو مجھے بتایا ہے کہ عورتوں کے لیے قیمتی کپڑے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ توجہ کریں، 5 سے 6 سال کی عمر میں سیدہ کا جواب سنیں کہ ابو نے مجھے بتایا ہے کہ عورت کے لیے قیمتی کپڑوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، عورتوں کے لیے زیورات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، عورت کا سب سے قیمتی زیور اگر کوئی ہے تو وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے، اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت ہے۔ مجھے ان کے کپڑوں
کپڑوں سے کیسے تکلیف ہو سکتی ہے؟ اندازہ فرمائے مخدومہ کائنات کی یہ شان، آقا زخمی ہوتے ہیں احد کے میدان کے اندر تو دوڑی دوڑی چلی گئی، آقا کے زخموں کو اپنے ہاتھوں سے دھلا، اللہ اکبر، چٹائی جلا کر کے وہ احد کا معاملہ، اللہ اکبر، اس کو پڑھنا شروع کریں تو ایک طویل وقت چاہیے، ان سے اشارہ دے رہا ہوں، اللہ اکبر، زخموں سے چورے آقا، خون نکل رہا ہے، مولائے کائنات جو ہے اپنی ڈھال میں پانی بھر بھر کے لاتے ہیں اور ڈالتے ہیں اور سیدہ زخموں کو دھوتی ہے، پھر بھی خون جاری ہوتا ہے تو چٹائی جلا کر کے اپنے بابا کے زخموں میں وہ چٹائی کی راکھ بھر دیتی ہے، بابا کے ساتھ یہ انداز ہے۔ پھر اس کے بعد شاب ابی طالب میں ایک مثالی بیٹی کی حیثیت سے کیا کردار ادا کیا، 3 سال تک کے شاب ابی طالب میں رہ کر درخت کی پتیوں پہ گزارا کیا، چھالوں پہ گزارا کیا، اس کو میں تفصیل سے پڑھ چکا ہوں کبھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ دیکھیں خاص طور پر ایک بات توجہ کرنا، اگر پہلی ماں کا انتقال ہو جائے، سگی ماں کا، اور باپ دوسری بیوی کر لے تو اکثر بیٹوں کی تو سوتیلی ماں سے جم جاتی ہے لیکن بیٹیوں کی نہیں جمتی، اس لیے کہ بیٹے آتے ہیں جاتے ہیں گھر میں رہتے ہیں، ان کے دل میں اتنا معاملہ نہیں ہوتا، مگر بیٹیاں عام طور پہ سوتیلی ماں کو جلدی سے قبول نہیں کرتی، قربان جائیں، اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ کی کنیزوں، لوگ ایک سوتیلی ماں کو ہضم نہیں کرتے، روزانہ گھر ماں بھارت بنا رہتا ہے، لیکن سیدہ خدیجہ کے وصال کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا نے 10 سوتیلی ماؤں کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ اب میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے اور سیدہ کا خانہ زاد سگ ہونے کی حیثیت سے پوری دنیا کے سنجیدہ لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں، 10 سوتیلی ماؤں کے ساتھ رہنے والی سیدہ فاطمہ الزہرا ایک سیکنڈ کوئی بتا دے کہ کسی سوتیلی ماں سے ان کا اختلاف ہوا ہو، کسی سوتیلی ماں سے جھگڑا ہوا ہو، بلکہ واللہ تاللہ باللہ سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ کی فضیلت اگر دنیا میں کسی نے بیان کیا ہے تو وہ سیدہ کی سوتیلی مائیں ہیں، اللہ اکبر۔ جس کی سوتیلی مائیں جس کی عظمت کی قائل ہو اس سیدہ فاطمہ کے کردار کا عالم کیا ہوگا، اللہ اکبر۔ اما عائشہ صدیقہ نے نہیں بتایا، حالانکہ وہ سوتیلی مائیں بھی بے مثال تھی اور یہ شہزادی بھی بے مثال تھی، لیکن اما عائشہ کہتی ہے سخاوت میں نے اگر کسی کو رسول اللہ کے مشابہ دیکھا اس کو فاطمہ کہتے ہیں، چلنے میں کسی کو رسول اللہ کے مشابہ دیکھا اسے فاطمہ کہتے ہیں، اٹھنے بیٹھنے میں کسی کو رسول اللہ کے مشابہ دیکھا اسے فاطمہ کہتے ہیں، حتیٰ کہ چہرے میں کسی کو حضور کے مشابہ دیکھا تو اسے فاطمہ کہتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ اکبر، کہ ملک شام سے ایک عورت آئی، وہ توریت انجیل اور زبور کی عالمہ تھی، مکہ آئی اور اس کو پتا تھا کہ حضور کی شہزادی کا نام فاطمہ ہے، اتفاق سے اس کا نام بھی فاطمہ تھا، بہت تحفے تحائف لے کر آئی، حضور کو تحفے پیش کر کے عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دے تو آپ کی شہزادی سے ایک ملاقات کر لوں، اور اس کے بعد آئیں اور آ کر شہزادی سے ملاقات کیا، شہزادی نے عزت دی، شہزادی سیدہ فاطمہ ملکہ فردوس بری نے عزت دی، اس نے سارے تحفے تحائف سجا کے رکھ دیے اور وہ دیکھ رہی تھی کہ اب یہ کیا کرتی ہیں، توجہ کرنا، یہ سیدہ کائنات بحیثیت شہزادی بحیثیت بیٹی کیا کردار ہے، اللہ اکبر۔ سارے تحفے تحائف آپ نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد مسکرا کر اس عورت سے کہتی ہیں جو ملک شام سے آئی تھی کہ اگر آپ کہیں تو چونکہ ہم لوگ تحفے تحائف اپنے لیے قبول نہیں کرتے، قبول تو میں نے کر لیا لیکن اپنے لیے نہیں، مدینہ منورہ میں بہت سارے بھوکے پیاسے مسکین ہیں جن کے پیٹوں پہ پتھر بندے ہوں گے، اگر اجازت دے تو میں ان سب میں تقسیم کروا دوں۔ اتنے قیمتی تحفے کی تقسیم کا فیصلہ اسی وقت تو سن کر کے اس خاتون نے کہا یہ قیمتی تحفے غریبوں میں تقسیم ہوں گے، کہا ہمارے گھر کی روایت یہی ہے۔ اس کے بعد غلاموں کو بلا کے فرمایا جاؤ مدینے کے مسکینوں میں تقسیم کر دو۔ اس خاتون نے قدم پکڑ کر کہا واللہ میں نے آسمانی کتابوں میں محمد الرسول اللہ کی اولاد کی یہی شان پڑھی تھی، کیا جس کو آج کل کے لوگ یوں بیان کرتے ہیں رہ کے فاقے میں غریبوں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ نعرہ تکبیر، سیدہ پاک یہ شان ہے بحیثیت بابا سے اتنی محبت کہ اپنے بابا کی ہر خوشی پر اپنی خوشی قربان کرتی،
کبھی بابا سے کچھ نہیں مانگا، بلکہ دوسری بڑی بہنوں سے کہتی تھی تم لوگ بابا کے سامنے منہ اتار کر نہ آیا کرو، بلکہ ساری دکھ کی داستان مجھے کہہ دیا کرو اور بابا کے سامنے ہنسا کرو، مسکرایا کرو، تاکہ بابا کے دماغ پر، بابا کے ذہن پر کوئی ایسی فکر طاری نہ ہو جائے کہ میری بچیاں غمگین ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بہنوں کو سکھاتی تھی، بہنوں سے کہتی تھی۔ اور آج کل بیٹیوں کا کیا حال ہو گیا؟ بیٹیاں ماں باپ کے لیے دکھ کا سبب بن رہی، بیٹیاں ماں باپ کے لیے تکلیف کا سبب بن رہی۔ ماں باپ کے ساتھ ایسا ان کا انداز ہے، ماں باپ کے ساتھ ان کا ایسا طور طریقہ ہے، بلکہ ایک ویڈیو میں نے دیکھی تو میری روح کانپ گئی، صحیح کہہ رہا ہوں، مبالغہ نہیں کر رہا ہوں۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو پولیس اسٹیشن کے اندر ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہے میری بیٹی تو کہاں بھاگ کر کے جا رہی ہے، چل گھر چل، اپنے گھر بیٹھ کے بات کریں گے، گھر بیٹھ کے فیصلہ کریں گے، مگر وہ ہاں کرنے کو تیار نہیں۔ باپ کو جھڑک رہی ہے، اے خاتون جنت کی کنیزوں، اے میری قوم کی بیٹیوں، صرف 10 دن میں محرم میں سیدہ کا نام لینے سے کوئی فاطمہ کی کنیز نہیں ہو جاتی، بلکہ سیدہ فاطمہ کا کردار تمہیں پکار پکار کر کہہ رہا ہے۔ بھوک کی بنیاد پر آبرو کا سودا نہ کرنا، پیاس کی بنیاد پر آبرو کا سودا نہ کرنا، لباس کی لالچ کی بنیاد پر آبرو کا سودا نہ کرنا۔ سیدہ پاک نے اپنے بابا سے جیسی وفا نبھائی ہے، ہر بیٹی اپنے باپ کے ساتھ وفا کرے، اپنے باپ سے محبت کرے، اپنے بابا سے محبت کرے۔ یاد رکھنا، جس نے ماں باپ کا دل دکھایا مرنے کے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا۔ آج قوم کی بیٹیاں اپنی پسند کی شادیوں کے نام پہ باپ کو چھوڑ کر کے بھاگ جاتی ہیں، باپ کو چھوڑ کر کے نکل جاتی ہے۔ او ظالم بیٹی، اس وقت تو تصور تو کر کہ تیرے باپ پر کیا گزرتی ہوگی۔ وہ زندہ رہ کر بھی موت سے بدترین دن محسوس کرتا ہوگا کہ میں آج سے پہلے مر کیوں نہیں گیا۔ نہیں نہیں، اے خاتون جنت کی کنیز، شہزادی کو اپنے لیے آئیڈیل بناؤ۔ کتنا پیار کیا، کتنی محبت کی، بلکہ اللہ اکبر اپنی بہنوں کو کہتی ہے کہ بھوکی رہو تو بھوک کا احساس بابا کے سامنے نہ کرنا، کپڑے میسر نہ ہو تو کپڑوں کی کمی کا احساس بابا کے سامنے نہ کرنا۔ یہ سیدہ بحیثیت شہزادی ہے، بحیثیت بیٹی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آئیں، ایک روپ ہے بیوی کا روپ، سیدہ فاطمہ الزہرا۔ بحیثیت بیوی کیسی ہے؟ پہلی بات تو آپ سن لیں کہ وہ جس کی بیوی تھی، ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، عورت جس کو چاہے بنا دے، عورت جس کو چاہے تباہ و برباد کر دے۔ لکھنے والوں نے تاریخ میں لکھا ہے کہ بڑے بڑے تخت و تاج جو تلواروں سے نہیں الٹے تھے، وہ تخت و تاج جو ہے عورتوں کی بنیاد پہ الٹ گئے۔ قوموں کا عروج و زوال میں عورتوں کا بڑا کردار ہے، عورتوں کا بڑا کارنامہ ہے۔ ایک عورت اپنے شوہر کے لیے ترقی کا ذریعہ بھی بنتی ہے، اور ایک عورت اپنے شوہر کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ اللہ اللہ، سیدہ فاطمہ الزہرا کو جو شوہر ملا تھا وہ کون سا شوہر تھا؟ ان کی پوری زندگی اونٹ کی پیٹھ پہ گزر رہی ہے، ان کی پوری زندگی گھوڑے کی پیٹھ پہ گزر رہی ہے۔ صرف 10 سال کی قلیل مدت شوہر کے ساتھ رہی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں، میری بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، مولا کائنات جب جنگ سے واپس آتے ہیں، چولہا جلا تھا یا نہیں جلا تھا کوئی تذکرہ نہیں، بچے بھوکے تھے یا کھا گئے کوئی تذکرہ نہیں، بلکہ جب مولا کائنات آتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا کہ علی مرتضیٰ نے اتنے قتل کیے اور اتنے قتل کیے۔ میں یہ بات بغیر کسی خوف کے کہنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، یہ ممبر پر جتنے بیٹھے ان سے پوچھ لو، اگر بیویاں اجازت نہ دے تو رات کے 3 بجے تک یہ ممبر پر نہ بیٹھ سکے۔ بیویاں تنگ کرے تو انسان ممبر پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ بیوی تنگ کرے، آدمی فاتح خیبر کیسے ہو سکتا ہے؟ بیوی تنگ کرے، آدمی فاتح بدر حنین کیسے ہو سکتا ہے؟ بیوی تنگ کرے، اللہ اکبر، ایک مرد بے فکری کے ساتھ، اس لیے کہ جلسوں میں 3-4 گھنٹے کے جلسے ہوتے ہیں، جنگ تو وہ ہوتی تھی، اللہ اکبر، جہاں جانے کے بعد واپس آنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی تھی۔ آپ کو بتاؤں، ایک بہت بڑے قائد کے متعلق میں نے سنا، پتہ نہیں کہاں تک صحیح، کہ ان کی بیوی طلاق مانگ رہی، گھر جا کے بیٹھ گئی طلاق مانگ رہی۔ میں نے پوچھا کیوں؟ ہم کوئی کام آ سکتے ان کی بیوی کو سمجھا سکتے ہیں؟
تو کہا کہ نہیں وہ طلاق مانگا. کیوں مانگ رہی؟ کہا وہ کہتے وہ یہ زندہ باد مردہ باد میں لگے رہتے ہیں, ہمیں ٹائم نہیں دیتے. اس وقت میں نے سوچا یا اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کام کر رہا ہے اس کے پیچھے کسی کی بیوی کا بہت بڑا حصہ ہے, بہت بڑا ہاتھ ہے. اللہ ایسی بیویوں کو سلامت رکھے اور ہر وقت سلامت رکھے. اللہ رب العزت انہیں بہتر جزا. ایک ڈھال بن کر کے کھڑی ہے. لیکن پھر کہتا ہوں قلم کا دھنی شوہر ہو تو وہ کہیں بیٹھ کے کام کر سکتا ہے, زبان کا دھنی ہو 15 دن کے بعد واپس آ جائیں گے, 8 دن کے بعد پلٹ آئیں گے, 4 دن کے بعد پلٹ آئیں گے. لیکن علی تو اس شہسوار کا نام ہے کہ جس نے تو گھس گھس کے حملہ کرنا ہے. رسول اللہ نے جس کے لیے کہا وہ کرار, وہ فرار نہیں بلکہ کرار ہے. کرار مطلب بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا. لیکن سیدہ فاطمہ ایک دن بھی علی مرتضیٰ کو نہیں روکتی. علی مرتضیٰ جنگ میں جاتے ہیں, تلوار اپنے ہاتھ سے لگاتی ہے, پٹکا اپنے ہاتھ سے باندھتی ہے, ڈھال اپنے ہاتھ سے دیتی ہیں, اللہ اکبر, اور پھر رخصت کرتی ہے. اور جب واپس آتے ہیں اللہ اللہ کیا قسمت تھی میرے علی کی, اللہ اکبر. ساقیے کوثر کی شہزادی زخموں پر اپنے ہاتھ سے پٹی بھی باندھتی ہے, زخموں کا علاج بھی خود کرتی ہے, دوا بھی خود لگاتی ہے. اور جب جنگوں کی داستان سنتی ہے علی جیسے جیسے اپنی بہادری کی داستان بتاتے ہیں, علی یہ مرتضیٰ کی حوصلہ افزائی بھی کرتی ہے, داد و تحسین بھی کرتی ہے. میں کہتا ہوں جب علی کا ہاتھ پہلی جنگ کی فتح کے بعد سیدہ کی داد سن کر دوسری جنگ میں دشمن پہ اٹھتا ہوگا تو وہ دادیں جو گھر میں دی گئی تھی وہ علی کو ہر جنگ میں ایک نیا حوصلہ دیتی ہوگی. یہ سیدہ کائنات کا کارنامہ ہے. اپنے شوہر کے لیے کیسی ہے, اسی لیے مولا علی سے حضور نے پوچھا تھا کہ تمہیں بیوی ملی کیسی؟ عرض کیا حضور اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. شوہر کہہ رہے علی مرتضیٰ اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. سیدنا فاطمۃ الزہرا گھر میں مہینے مہینے چولہا نہیں جلتا, مولا علی کو اطلاع بھی نہیں دیتے کہ 1 مہینے سے چولہا نہیں جلتا. وہ جنگوں سے واپس آتے کوئی خبر نہیں دیتی. یہ حال تھا, ایسی وہ بیوی تھی. اور آج کل کی عورتوں کا حال کیا ہے؟ آج کل کی عورتوں کو ساری نعمت دے دی جائے, سب ایسی نہیں ہے, ایک چیز نہ دو. وہ کہتی ہیں جب سے آئی ہوں یہاں پہ مجھے سکون ملا ہی نہیں. آقا فرماتے ہیں ایسی عورت جو ناشکری ہے اللہ نے اس پہ جنت کی خوشبو حرام کر دی. ہمیشہ نعمت ملی اور پھر کہتے ہو کہ نہیں ملتا یہاں, یہ ناشکری. ناشکروں کا ٹھکانہ جہنم ہے. سیدہ فاطمۃ الزہرا کی شان کی خاتون. 2 باتیں عرض کر کے بات مکمل کروں. شوہر کے ساتھ جو آپ نے زندگی گزاری, مولا علی سارے گھر کے باہر کے کام کرتے تھے. چکی خود پیس رہی, کھانا خود بنا رہی, مشکیزیں پیٹ پہ رکھ کے پانی خود لا رہی, پھر رات رات بھر عبادت بھی کر رہی. مولا علی کہتے ہیں ان کے وصال کے بعد فاطمہ نے اپنی کسی تکلیف کی شکایت مجھ سے نہیں کی, بلکہ ایک بات ایسی ہو گئی اتفاق سے. سیدہ کائنات مخدومہ, ایک بار ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خطبہ دیا, بیان کیا. میں صرف بزرگوں نے جو کتابوں میں لکھا اس کو نقل کر رہا ہوں اپنے الفاظ کے جامع میں, وہ بھی احباب کی فرمائش, اور بات سمیٹنے لگا ہوں. ورنہ یہ ذکر اتنا قیمتی ہے کہ زندگی گزر جائے ذکر ختم نہیں ہوگا. سنیں آپ, آقا علیہ السلام کا خطبہ, وہ خطاب ہوا, حضور نے خطاب فرمایا. اس خطاب میں ذکر نکلا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کے نکاح کا. کہ سلیمان پیغمبر علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا جب نکاح کیا تو بادشاہ تھے, تو داماد کو آپ نے اتنے گھوڑے دیے, اتنے اونٹ دیے, اتنی کنیزیں دی, اتنے غلام دیے, یہ دیا یہ دیا یہ دیا یہ دیا. انہوں نے سنا. اب وہ بیان کی, کچھ بیانات ایسے ہوتے ہیں جن کی لذت نہیں جاتی. اب حضور علیہ السلام کا خطاب, ظاہر سی بات ہے ان کے ذکر میں اتنی لذت ہے, جب وہ خود خطاب کریں تو لذت کیسی ہوتی ہوگی. میرے امام کہتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان ہے. مولا علی اس لذت میں گھر آئے, آ کر کے بیٹھ گئے. سیدہ نے پہلا سوال کیا, علی میرے سرتاج, میں علی میں کہہ رہا ہوں لیکن سمجھانے کے لیے کچھ باتیں تھوڑا سا آپ کو بغیر وضاحت کے سمجھ لینا. علی میرے سرتاج,
کچھ چہرے پر آثار سے ہیں، بات کیا ہے؟ کوئی فکر کی بات ہے؟ کہ نہیں، کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کا خطاب آج ہوا ہے اور میں اس کو سن کر آیا ہوں، اس کی لذت نہیں جاتی۔ کہا کیا؟ کہا سلیمان علیہ السلام جو پیغمبر بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، بیٹی کی شادی کی تو داماد کو کنیزیں، گھوڑے، اونٹ، کچر سے ذکر کیا، غلام، یہ وہ سب یہ دیا۔ اس سیدہ کو خیال آیا کہ کہیں علی پاک کے دل میں یہ تو نہیں آ جائے۔ یہ لوگوں نے اپنی طرف سے ایک رائے ظاہر کی، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ علی مرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ دونوں کی پرورش رسول اللہ کی گود میں ہوئی ہے۔ مولا علی ابھی ننھے سے تھے، حضور اپنی گود میں لے آئے تھے، حضور نے گود لیا تھا ان کو، اپنے چچا سے علی مرتضیٰ کو گود لیا تھا رسول اللہ نے، اور بچپنے سے علی مرتضیٰ کی بھی تربیت کی اور سیدہ کی بھی تربیت کی۔ دونوں کی تربیت ایک ہی گود میں ہے، دونوں کی فکر الگ نہیں، دونوں کی سوچ الگ نہیں، لیکن بہرحال رائے ظاہر کرنے والے مصنفین نے اپنی رائے ظاہر کی۔ آپ اس سے متفق بھی ہو سکتے ہیں، اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں، کہ ایسا تو نہیں کہ کوئی بات ان کے ذہن میں آ گئی ہو۔ نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی اور نگاہوں کے اندر حیادار بیٹی کی نگاہ حیا میں یہ تھا کہ مولا علی مرتضیٰ کو یہ بتا دے، علی مرتضیٰ کو یہ بتا دے کہ جس لڑکی کی شادی کا ذکر ہوا، اس لڑکی کی حیثیت کیا ہے، اس لڑکی کا مقام کیا ہے۔ نگاہیں اٹھی، دل سے بات تھی، باب اجابت الہی ان کے لیے اللہ اکبر ہر وقت مقبول، دعائیں اٹھے، دعائیں جس کی کبھی نہ مقبول نہ ہو، جس کی خواہشات کبھی نہ مقبول نہ ہو، نگاہیں اٹھی، خدا کی بارگاہ میں گویا کہ دل سے فریاد ہوئی۔ جس لڑکی کے نکاح کا تذکرہ اتنی شان و شوکت سے ہوا ہے، ذرا اس لڑکی کے متعلق، حالانکہ علی مرتضیٰ تو باب مدینۃ العلم ہے، سب جانتے ہیں، لیکن سیدہ کے دل سے یہ بات نکلی ہوگی، سیدہ نے جو بھی کہا ہوگا، ان کے دل کی بات ہم کیا جانتے ہیں، لیکن رائے ظاہر کرنے والوں نے رائے ظاہر کی ہے۔ یہ کلام کا تکلم کا انداز ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں۔ تو بہرحال مولا مشکل کشا بستر پر لیٹے، اور بستر پر لیٹنے کے بعد اللہ اکبر، اندازہ کریں وہ بستر کیا قیمتی ہوگا، اس بستر کی شان کیا ہوگی۔ اللہ اللہ، جہاں پر دریائے ولایت، جس بستر پر دریائے ولایت اور دریائے طہارت اللہ اکبر اس شان سے ملتے ہوں کہ قرآن کی طرف لوگ اشارہ کر کے علامہ جلال الدین سیوطی جیسے عبداللہ ابن عباس سے نقل کرتے ہیں، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ اللہ اکبر، وہ دریائے طہارت اور دریائے ولایت جب اپنی شان کے مطابق ملتے ہیں تو نتیجے کے طور پہ قرآن کہتا ہے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ اللہ اللہ، علی مرتضیٰ جب اپنے بستر پہ لیٹے ہیں، گویا یوں کہہ لیں کہ دریائے طہارت اور دریائے ولایت اپنے اپنے مقام پہ آ کے ٹھہر گیا۔ اس کے بعد ہم تو تصور اور تخیلات میں اتنا کہہ سکتے ہیں، گویا کہ نظام کائنات ٹھہر گیا ہوگا، کائنات کی سانسیں تھم گئی ہوگی۔ اللہ اکبر، علی پاک کی آنکھ لگی، آنکھ لگنے کے بعد خواب میں کیا دیکھا؟ جنت کی بہاریں ہیں، نہریں بہشت ہیں، جنت کے درخت ہیں، جنت کی حوریں ہیں، جنت کے باغ و بہار ہیں، اور اس میں ایک بہت بڑا خوبصورت تخت ہے۔ اس تخت پر سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ربیہا مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا ام الحسنین جلوگر ہے، کنیزوں کی شکل میں حوران بہشت خدمت پر ہے۔ ایسے میں حسین سی خوبصورت سی لڑکی جس کے سر پہ جنت کا تاج ہے، جوتیاں لے کر کے کھڑی ہے اور پیروں میں پہنانا چاہتی ہے۔ دیکھ کر لگتا یوں ہے، لکھنے والوں نے لکھا، دیکھ کر لگتا
یوں ہے کہ وہ ایک نگاہ فاطمہ کی متمنی ہے کہ التفات کی نظر اٹھ جائے، لیکن سیدہ کسی اور جلووں میں گم ہے۔ علی مرتضیٰ نے یہ منظر دیکھا تو پوچھا فاطمہ یہ نالین آپ کی لے کر یہ کون کھڑی ہوئی ہے؟ تو اس وقت سیدہ نے مسکرا کے دیا، رات جس کی شادی کا ذکر ہو رہا تھا وہی سلیمان علیہ السلام کی یہ بیٹی ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، عظمت سیدہ فاطمہ الزہرا۔ لوگ تانا دے سکتے ہیں اتنی غریب تھی سیدوں کی ماں، اتنی مفلس تھی اور یہ تھی اور وہ تھی کہ چمڑے کا پیون دوپٹے میں لگانا پڑا۔ سیدہ نے جانے سے پہلے سارے جواب دیے کہ میری اولاد کو کوئی تانا نہ دے، ویسے کوئی دے بھی تو نپٹنے کے لیے موجود ہے۔ روئے زمین کا کوئی چپا ایسا نہیں جہاں سیدہ کی اولاد موجود نہ ہو۔ ہاں کوئی اٹھے گا تو ایسا کچل دیا جائے گا کہ نسلیں مٹ جائے گی، اور کہیں اگر سید کمزور بھی پڑتا ہے تو قدرت ایسا کچلتی ہے کہ چہرے کی رونقیں اڑ جاتی ہے، آواز کی گھن گرج کو فالج لگ جاتا ہے۔ ہاں ورنہ دیکھ لو سیدہ کے خلاف بھونکنے سے پہلے کا حال کیا تھا اور سیدہ کے خلاف بھونکنے کے بعد کی کیفیت کیا۔ ہاں سیدہ پاک کو لوگ سمجھتے کیا ہیں؟ 12 امام جن کی اولاد میں ہے ائمہ اہل بیت میں، اسے سیدہ کہتے ہیں۔ حسن و حسین جس کے نالین بردار ہیں اسے سیدہ فاطمہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ جس کی آمد پر اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں اسے سیدہ فاطمہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سیدہ نے سب جواب، غربت میں کیوں زندگی گزاری مجھے آج اس کو سمجھ آتی ہے۔ پھر میں آگے پڑھوں گا اور بات ختم کروں۔ کیوں غربت؟ اگر سیدہ چاہتی نا روزانہ جنت کا لباس آتا، روزانہ جنت کا کھانا آتا۔ اچھا لباس بھی منگوا کر کھانا بھی منگوا کر بتا دیا جو ایک دن منگا سکتی ہے وہ روز بھی منگا سکتی ہے۔ ہاں منگایا نہیں، کیوں؟ اگر وہ منگا لیتی تو آج کی بچیاں جو غربت کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ بھاگ رہی کہتی ہے مولانا لوگ بس کرو، نبی کی شہزادی نے تو اتنی آرام کی زندگی گزاری، ہم دکھوں کے اندر مر رہے ہیں اور تم کہتے ہو کہ چھوڑ کے جا رہی ہوں، ہم نہ جائیں تو کیا؟ سیدہ نے گویا کہ بتا دیا کہ میں تو روز نئے کپڑے پہن کر اچھا کھانا کھا سکتی تھی، لیکن میری قوم کی بیٹیوں چکی چلا کر اس لیے زندگی گزارا تاکہ تمہاری غربت پر اپنی سنت کی چادر ڈال دوں، تاکہ تم کسی کا ہاتھ پکڑ کر نہ بھاگو۔ کوئی موبائل کا لالچ دے تو اس کی لالچ میں مت آنا، کوئی شادی کا لالچ دے اس کی لالچ میں مت آنا، کوئی دولت کی لالچ دے تو لالچ میں مت آنا۔ اپنے دین سے وابستہ رہنا اور غور کر لینا، جب نبی کی شہزادی ایک ایک مہینے تک بھوکی رہ سکتی ہے، نبی کی شہزادی پیٹ پہ پتھر باندھ سکتی ہے، تو ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھنے میں کیا مشکل ہے؟ اور میں تو قوم کی بیٹیوں کو یہ پیغام دیتا ہوں، آج ہم جس دردناک اور کربناک دور سے گزر رہے ہیں، قوم کی بیٹیاں عشق کے نام پر، افیئر کے نام پر، لڑکوں سے پیار محبت کے نام پر اپنے ماں باپ کی مرضی کے بغیر اپنی آبرو کا سودا کر رہی ہیں۔ اور مردوں کا حال یہ ہے، ظالم مردوں کا، کہ وہ عورتوں کا رس چوس کر، جیسے بھورا پھول کا رس چوس کر دوبارہ اس طرف رخ نہیں کرتا، تتلیاں پتیوں کا رس چوس کر دوبارہ اس طرف رخ نہیں کرتی، ایسے آج کے ظالم مرد عورتوں کا سب کچھ لوٹ لیتے ہیں اور پھر شادی کا لالچ دے کر کے چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ یاد رکھنا اے قوم کی بیٹیوں، تم نے اس سیدہ کا دامن پکڑا ہے جس کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا، تم نے اس سیدہ کا دامن پکڑا ہے جو پل سراج سے گزرے گی تو اس شان سے گزرے گی، اللہ اکبر، کہ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں ایسے گزرے گی جیسے بجلی کون گئی ہے۔ وہ سیدہ جو فرماتی ہیں عورت سب سے بہترین وہ ہے جس کو کوئی نامحرم مرد نہ دیکھے اور وہ کسی نامحرم مرد کو نہ دیکھے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں،
आइडियल बना लो सैयदा फातिमा को, आइडियल बना दो रसूलुल्लाह की शहजादी को। उनकी नमाज देखो, उनकी गुर्बत में सब्र देखो, उनकी चादर के पेवन देखो, उनकी फाका कशी देखो, उनकी उलुल अज़मी देखो, उनका हौसला देखो, उनकी इस्तिकामत देखो। कहा जाता है साहिब नुज़तुल मजालिस ने और दीगर किताबों में लिखा है सैयदा ने कैसे जवाब दिया। एक बात बताऊं आपको, सैयदा कायनात ने कैसे जवाब दिया। अगर खाना नहीं पक रहा है सैयदा के घर में, कोई ताना न दे कि खाना नहीं पकता, भूखी है, मजबूर है। मजबूर कभी नहीं, उनका बेटा गरीब नवाज मजबूर न था। एक जालिम ने पानी पे पहरा लगाया तो कहा अच्छा पानी पे पहरा, साकी कौसर के बेटे के लिए तुम पानी पे पहरा लगाओगे। अपने गुलाम को बेच करके कहा जाओ और कहना कि तुझे ए अना सागर, तुझे गरीब नवाज ख्वाजा बुलाते हैं। पूरा प्याला सिमट करके आ गया, प्याले के अंदर पूरा सागर सिमट करके आ गया। सागर सिमट कर घाघर में आया, सिर्फ सागर का पानी नहीं, जितने मटके जितने बर्तन अजमेर मोहल्ला में थे सारा पानी समेट लिया एक कटोरे के अंदर। कहा कि ये घराना मोहताज नहीं है, अगर कहीं कोई काम हुआ है तो किसी हिकमत के तहत हुआ है बस। तो आप कहेंगे करबला में कैसे मोहताज थे? कहा यही तो गरीब नवाज ने बताया ना, वहां मोहताज थे तो यहां मोहताज। अगर इमाम अली मकाम कहते तो फुरात उधर चलने की बजाय इधर से चलने लगता। तो कहा फिर उन्होंने कोई घाघर भेज करके इस फुरात को क्यों नहीं बुलाया? का दोनों में फर्क था। गरीब नवाज यहां करामत बताकर इस्लाम फैलाने आए थे और इमाम हुसैन वहां इस्तिकामत बता करके इस्लाम बचाने आए थे। जब बचाना हो तो मेहनत करनी पड़ती है, फैलाना हो तो फिर करामतें दिखाई जाती, वरना करामत की क्या बात है, वो तो चलते फिरते ज़ुहूर करामत होता है। अल्लाह अकबर, तो बात दूर ना निकले। एक मर्तबा मौला मुश्किल कुशा घर आए, थोड़े उस दिन भी चेहरे पे आसार थे। सैयदा को अली मुर्तज़ा का बहुत ख्याल रहता, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो औरत जन्नती है जो शौहर को खुश रखे। औरत नमाज पढ़े, रोजे रखे, सदका करे, हज करे, ज़कात दे, शौहर को नाराज किया ना बिला वजह, तो वो औरत जहन्नम में जाएगी, इबादत के बाद भी जहन्नम में जाएगी। जिस रात औरत शौहर को नाराज कर देती है पूरी रात फरिश्ते उस पर लानत करते हैं। औरतों को चाहिए शौहर को राजी करे, राजी रखे। हाँ, अगर शौहर थोड़ा टेढ़ा तिरछा है तो उससे उसको भी हम अपील करते हैं, हजारों का मजमा, हालांकि यहाँ कोई ऐसा नहीं होगा, जानवर ना बनो, इंसान बनो। शौहर का मतलब मोचों पे ताव देना नहीं, शौहर का मतलब तलाक देना नहीं, शौहर का मतलब बीवी पे जुल्म करना नहीं। तस्बीह मुसल्ला कितना भी डूब जाओ, अगर औरत की इज्जत करना नहीं सीखा तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं औरत की इज्जत सिर्फ शरीफ लोग करते हैं, जो औरत की इज्जत नहीं करता वो कमीना है, कमीना। अल्लाह के रसूल ने उसको कमीना फरमाया है। इसलिए औरतों की इज्जत करना सीखो। हाँ, आजकल नौजवान लड़के सीरियल देख करके इस दुआजी जिंदगी गुजारने का तरीका सीख रहे हैं, इसीलिए हाथ की मेहंदी नहीं छुट्टी, जिग जिग शुरू होती है, तक तक शुरू होती है, तलाक की बात आती है। इस्लाम में तलाक क्या नहीं होता। वहां शरीयत ने एक हाथ बताई है कि जब निभा की कोई सूरत नहीं हो तो एक तरीका है, लेकिन हत्तल इम्कान निभा की कोशिश करो। मैं तो लोगों को कहता हूं, बुरा लगे तो माफ करना, कि जो मर्द होते हैं वही बीवी से निभा करते हैं और जो नामर्द होते हैं वो तलाक देते हैं। तो नामर्द ना बनो, हौसला रखो। आप कहेंगे ना अहल थी, मैंने कहा आप अहल थे तो आपका काम है कि आप उसके साथ निभा करें। कहा कैसे, क्या करें? मैंने कहा तरबियत कर। कहा कैसे तरबियत करूं? मैंने कहा मखदूम साहब का तू गुलाम बनता है, अपने आप को अशरफी कादरी चिश्ती कहता है। मखदूम साहब ने तोता अपने पास रखा तो तोते की तरबियत करके उसको हाफिज कुरान बना दिया। जब मखदूम साहब एक मिट्ठू को हाफिज कुरान बना सकते हैं तो तू अपनी बीवी को नेक नहीं बना सकता तरबियत करके? कैसे बुजुर्गों की सोहबत में रहते हो? सिर्फ फूल चादर वाले बनोगे या उनका किरदार भी सीखोगे? मखदूम साहब ने एक बिल्ली पे इतनी मेहनत की कि बिल्ली को वो अता कर दिया कि बिल्ली फर्क करती थी कि इसमें मुसलमान कौन है और गैर मुस्लिम कौन है। हमारे बुजुर्गों ने बिल्लियों को, कुत्तों को ये शऊर अता किया और हम अपनी बीवियों को छोड़ देते हैं, इसमें सलाहियत नहीं। तो सलाहियत तू पैदा कर, वो तो औरत ही है ना। औरत को अल्लाह ने टेढ़ी पिछली से पैदा किया है, उनको संवारो, उनकी तरबियत करो, प्यार से पेश आओ। और मैं कौम की बेटियों से भी कहता हूं कि शौहर की तकलीफ पे सब्र करोगी, अल्लाह तुम्हें हजरत आसिया और मरियम के सब्र का सवाब अता फरमाए।
اور شوہروں سے کہتا ہوں اگر تم بیوی کی تکلیف پہ صبر کرو گے اللہ تمہیں صبر ایوب کا ثواب عطا فرمائے. صبر سیکھو, شکر سیکھو. مولا مشکل کشا بیٹھے ہوئے, سیدہ آئی, سرتاج کوئی بات ہو گئی؟ ہاں. کیا ہوا؟ آج دعوت میں گئے تھے. اچھا کہاں؟ عثمان غنی کے گھر. پھر؟ بہت شاندار دعوت کی عثمان غنی نے, اور شاندار. اچھا پھر؟ اور صرف دعوت نہیں کی, اپنے گھر سے رسول اللہ عثمان بھائی کے گھر تک جتنے قدم چل کے گئے تھے وہ گنتے جا رہے تھے. اچھا پھر؟ تو کہاں جتنے قدم چل کے حضور گئے اتنے غلام بھائی عثمان نے سب آزاد کر دی حضور کی محبت میں. فاطمہ میں نے ایسی دعوت نہیں دیکھی, کاش ہمارے پاس بھی مال ہوتا, دولت ہوتی, ہم بھی حضور کو اچھے کھانے کھلاتے اور حضور کی آمد پر غلام آزاد. سیدہ سیدہ, کوئی تانا نہ دے, سیدہ کی عظمت پہ انگلی نہ اٹھائے, کہا جائیں آپ بھی دعوت دے. مولا مشکل کشا کو پتا تھا کس کے جگر کا ٹکڑا ہے. ٹھیک, مولا اٹھے, حضور آپ کے اصحاب کے ساتھ آج آپ کی دعوت. اچھا ٹھیک, دعوت ہوگی. علی مرتضیٰ سے کہا حضور جب مسجد سے نکلے تو قدم گننا, آپ بھی قدم گننا. ہائے ہائے, قدم گنے جا رہے ہیں. گھر پہ آ کے سب بیٹھ گئے. مولا علی آگے کہتے ہیں فاطمہ آپ کے کہنے پہ دعوت تو دے دی, ساری ہنڈیاں خالی پڑی, برتن خالی پڑے, کیا کریں گے؟ آپ مہمانوں کے ساتھ رہیں, ابھی انتظام ہوگا. یقین دیکھیں, یقین دیکھیں, یقین دیکھیں. برتن رکھ دیے, مصلی بچھایا, 2 رکعت پڑھ کے سر سجدے میں رکھا. تیری کنیز کی عزت کا سوال ہے, تیرے محبوب اور ان کے صحابہ کو دعوت دی ہے, مجھے رسوا مت کرنا, کھانے کا انتظام فرما دے. یہ سیدہ کی دعا کی تاثیر ہے, یہ سیدہ پاک کی یقین کی تاثیر ہے. مولا مجھے رسوا مت کرنا, بس یہ کہہ کے ابھی سر سجدے سے نہ اٹھا تھا, پورے گھر میں خوشبو آنے لگی, پورا گھر خوشبو سے معطر ہو گیا. سر سجدے سے اٹھایا اور جلدی جلدی کھانا جانے لگا. مولا علی, مولا علی کھانا جب کھا رہے ہیں ایک دوسرے کو صحابہ دیکھ رہے ہیں, کیا کھانا ہے, کبھی نہیں کھایا, کیا لذیذ ہے, کبھی نہیں کھایا. حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم سب کی سن رہے ہیں. جب سب آپس میں ڈسکس کر چکے, غیبدہ نبی نے فرمایا کیسا لگا کھانا؟ کہا بھائی علی نے تو آج ایسا کھانا کھلایا ہمیں کہ ایسا کھانا ہم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا. آقا نے فرمایا پتہ ہے یہ کہاں کا کھانا کھا رہے ہو؟ توجہ کریں, توجہ کریں. وہ دولہا راجہ اگر فرمائش نہ کرتا تو میں یہ باتیں پڑھنے کی بجائے کچھ نئے مطالعے کو آپ کے سامنے پیش کرتا, لیکن یہ وہ مشک ہے, اس کی خوشبو آپ محسوس کریں. توجہ کرنا, توجہ کرنا, سب کی توجہ چاہتا ہوں اہل علم کی دعائیں لینے کے لیے, غلطی ہو تو اصلاح کریں گے. آقا نے فرمایا لذت پر حیران ہونے والوں کیوں حیرانی ہے, حضور اس سے لذیذ کھانا ہم نے کبھی نہیں کھایا. کہا پتہ یہ کھانا کہاں کا ہے؟ کہا حضور کہاں کا ہے؟ کہا یہ جنت سے آیا ہے, جنت سے, یہ جنت سے آیا ہے, میری شہزادی نے منگایا ہے. اللہ اکبر. اب ایک بات یاد رکھنا, لوگ اختیارات نبی پر حیران ہیں, لیکن ایک بات کہتا ہوں, اٹھا کے کسی بھی مسلک کی کتاب پڑھ لو, ہر مسلک کا عالم یہی کہے گا جب تک جنت میں نہیں جائیں گے جنت کا کھانا کسی کو مل نہیں سکتا. تو اگر اللہ اکبر, جب تک جنت میں نہیں جائیں گے جنت کا کھانا کسی کو مل نہیں سکتا, جب تک جنت میں نہیں جائیں گے جنت کا کھانا کسی کو مل نہیں سکتا. لیکن فاطمہ نے جنت کا کھانا زمین پہ بلا کے بتا دیا کہ فاطمہ کے حجرے کو جنت سے الگ مت سمجھنا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, عظمت ماں فاطمۃ الزہرا. جو جنت کا کھانا اپنے گھر میں منگوا لے, اسے فاطمہ کھانا بھی منگوایا اور اس کے بعد لباس بھی. کیسے؟ بزرگوں نے لکھا, اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر کے بات مکمل کرتا ہوں اس امید پر سیدہ کی نظر ہو جائے, بس میرا اور میری نسلوں کا, آپ کی نسلوں کا کام بن جائے. یمن اور اویس اللہ ان دونوں کی شادیوں میں برکت دے, سیدہ کی نظر پاک ہو,
ان کی نسل نبی اور آل نبی کی وفادار ہو، اور اللہ ہم سب کو بزرگوں کی وفاداری نصیب کرے۔ ایک دن ایسا ہوا، مدینہ منورہ کے یہودیوں نے مشورہ کیا کہ ہم کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، رسول اللہ اور ان کی آل کی اور ان کے اصحاب کی توہین اور بے ادبی کا۔ ایک بار ایسا مذاق اڑا دو محمد عربی کا کہ رہتی دنیا تک لوگ اس کو یاد کریں۔ کہا کہ کیا میٹنگ ہو رہی ہے، کیا مذاق اڑائیں گے؟ کہا مذاق یہ اڑائیں گے کہ ہمارے ہاں شادی کا موقع ہے، اس شادی میں بلائیں گے ہم نبی کی شہزادی کو، اور نبی کی شہزادی جب آئے گی، ہمیں پتہ ہے ایک ایک مہینے تک چولہا نہیں جلتا، ہمیں پتہ ہے گھر میں کھانا نہیں رہتا، ہمیں پتہ ہے کپڑے پر 17 پیون ہے اور ایک پیون چمڑے کا ہے، پھٹے پرانا لباس ہے، سن رکھا تھا جب آئے گی نا پھٹے پرانے کپڑے میں تو مذاق اڑائیں گے۔ ٹھیک ہے، گئے اللہ کے رسول کے پاس مل جل کے، حضور ہماری خواہش ہے، ہمارے گھر شادی ہے، آپ کی شہزادی کو دعوت ہے، شہزادی کو بھیجیں، ہمارے نصیب جگیں گے۔ سرکار نے فرمایا میں فاطمہ کی شادی علی کے ساتھ کر چکا ہوں، اگرچہ علی نہ کہیں گے لیکن جا کے علی سے پوچھو، علی سے پوچھو۔ علی مرتضیٰ کے پاس گئے، سیدہ کی دعوت ہے، ہمارے سارے معاملات کا کل مختار اگر کوئی ہے تو اللہ کا رسول ہے، جا کے حضور سے پوچھو۔ ہم تو حضور سے پوچھ آئے، انہوں نے آپ پہ چھوڑا ہے، ٹھیک ہے میں فاطمہ سے مشورہ کر لوں، سیدہ سے مشورہ کر لوں۔ گئے، فاطمہ یہود آپ کو دعوت دینا چاہتے ہیں شادی کی، آپ کیا کہتی ہیں؟ اللہ کے رسول کی کیا مرضی ہے؟ حضور کی مرضی یہ ہے کہ آپ چاہیں، میری بھی مرضی ہے کہ آپ چاہیں، اگر اللہ کے رسول کے رب کی مرضی ہے تو ٹھیک ہے میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ مولا مشکل کشا نے کہا ٹھیک ہے، وعدہ کر لیا گیا۔ جیسے جیسے دن قریب آتے ہیں سیدہ کی فکر بڑھتی ہے، اگر میں اسی لباس میں گئی تو میرا مذاق اڑائیں گے، اور اگر میرا مذاق اڑائیں گے تو میرے بابا اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے، کیونکہ بابا اپنی تمام اولادوں میں سب سے زیادہ کسی سے پیار کرتے تو مجھ سے کرتے ہیں۔ سیدہ سوچ رہی ہیں، غور فرما رہی ہیں، پھر علی کو نہیں کہوں گی ورنہ ان کا دل دکھے گا، اگر وہ انتظام نہ کر سکے تو ان کا دل دکھے گا۔ یہاں پر پہنچ کر میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں، ہر شادی میں نئے جوڑے کی فرمائش کر کے اپنے غریب شوہر کو تنگ کرنے والی عورتیں ذرا سوچے تو صحیح، فکر سیدہ کیا ہے، خاتون جنت کی فکر کیا ہے۔ اللہ اکبر، سیدہ سوچ رہی ہیں، آخر کار جب جانے کا وقت آیا سیدہ نے مصلی بچھایا، اور مصلی بچھا کر پیشانی کو زمین پہ رکھ کے کہا مولا تیرے محبوب کے کہنے پر میں نے شادی کی دعوت قبول کی ہے، فاطمہ کو رسوا ہونے سے بچا لینا، فاطمہ کی رسوائی نہ ہونے دینا، بس اتنا کہنا تھا۔ دروازے پہ دستک ہوئی، اور جب دروازے پہ دستک ہوئی اندر سے پوچھا کون؟ کہا آپ کے بابا کا خادم ہوں۔ کام کیا ہے؟ کہا آپ کے لیے لباس لے کر کے آیا ہوں۔ لباس میرے لیے؟ اٹھی، وصول کیا، اور جب روشن دان سے لباس وصول کیا تو دیکھا تو وہ پورا لباس ایسا زرق برق تھا، حجرہ فاطمہ چمک پڑا، اس سے سیدہ کا حجرہ چمک پڑا۔ جلدی سے لباس پہنا، اور لباس پہننے کے بعد پھر وہی 17 پیون والی چادر بدن پر لپیٹ۔ وہ یہودی عورتیں سیدہ کے پاس آ چکی تھی، شہزادی چلیں آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ سیدہ چلی، اللہ اکبر، ایسا لگتا تھا جیسے ہزاروں کنیزیں سیدہ کو اپنی جھرمٹ میں لے کر کے جا رہی ہیں۔ سیدہ ان کے محلے میں پہنچی، اور محلے میں پہنچنے کے بعد سیدہ کو چاروں طرف سے گھیر کر ان عورتوں نے بیچ میں بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد کیا دیکھا کہ سیدہ ایک 17 پیون والی چادر میں مکمل لپٹی ہوئی ہے۔ وہ عورتیں کہتی ہیں سیدہ یہاں تو خواتین ہی خواتین ہیں، اپنے کپڑوں سے چادر تو ہٹائیں،
जानती थी इधर से फटा होगा, उधर से धागा लटका होगा, उधर से ये होगा, उधर से वो होगा, फिर मजाक उड़ाएंगे। सैयदा ने कहा नहीं कोई बात नहीं, औरतें भी हैं तो क्या हुआ, लेकिन आपकी दावत पर आ गई, ज़रूरत पूरी हो गई, अब बताओ क्या करना है। कहा नहीं, हमारी ख्वाहिश है, आपके बाबा कभी किसी का दिल नहीं तोड़ते, आप हमारी खातिर अपनी चादर को हटाएं ताकि हम आपका लिबास देखें। सैयदा ने कहा अगर तुम्हारी तमन्ना ही यही है तो फिर ये लो, मैं अपनी चादर हटाती हूँ। सैयदा ने जैसे चादर लिबासे अतहर से हटाया तो पूरा घर चकाचौंध हो गया। और ख़वातीन ने कहा सैयदा ये लिबास कहाँ से ख़रीदा, ये लिबास कहाँ से लाई, इतना हसीन इतना जमील न शाम में नसीब होता है, न यमन में नसीब होता है, न मिस्र में सुना गया, न मदीने के बाज़ार में कभी देखा गया, आप लाई कहाँ से। सैयदा ने फरमाया ये जवाब तो या अली देंगे या नबी देंगे। अच्छा मैं चलती हूँ। वो ख़वातीन बेहोश बेहोश होकर ज़मीन पे गिरती थी। सैयदा के लिबास की चमक दमक और बर्क ज़र्क देख करके सैयदा निकल आई तो ख़वातीन के पास उनके शौहर आए और कहा उड़ा लिया नबी की बेटी का मजाक। तो वो ख़वातीन ने कहा बदबख्तो, तुम पूरी ज़िंदगी हमें वो लिबास ख्वाब में भी नहीं दिखा सकते जो नबी की शहजादी पहन करके आई थी, जो नबी की बेटी पहन कर आई थी। अल्लाह अकबर, क्या लिबास था। का वल्लाह यूं लगता था जैसे लिबास पर मोती नहीं बल्कि सितारे टाके गए हैं। अल्लाह अकबर, उसके हुस्न और खूबसूरती को देखकर ऐसे लगता था जैसे किसी माँ फौकुल फितरत हस्ती ने अल्लाह अकबर उसको सजाया है, किसी दानिशमंद खैयात ने उसको कद्दे कामत और ज़ेबा के मुताबिक जो है वो सिला है। अल्लाह अल्लाह, उन्होंने तारीफ के पुल बांधे तो उन्होंने कहा वो लिबास कैसा था, तो कहा ना अल्फाज में आ सकता है, ना बयान में आ सकता है, ना जबान में आ सकता है। वो आए और नबी के कदमों पे गिर के कहने लगे शहजादी को हमारे घर की शादी के लिए लिबास कहाँ का दिया था, एक मर्तबा बता के एहसान कर दे। तो आका ने फरमाया फातिमा बताओ लिबास कहाँ से आया था। तो कहा दरवाजे पे दस्तक हुई थी, मैंने पूछा कौन, आपके बाबा का खादिम। मैंने कहा क्यों, कहा कि लिबास का हदिया लेकर के आया हूँ। फिर उसके बाद मैंने वसूल किया, पहन कर चली गई। आका अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के फरमाया फातिमा वो कौन था मेरा खादिम और लाया कहां से था। कहा अल्लाह जाने उसका रसूल जाने। फरमाया आने वाला मक्के मदीने का बदहा और तूबा का न था, आने वाला सिदरतुल मुंतहा का मकीन जिब्रील अमीन था और जन्नत का लिबास लेकर के आया था इनके मंसूबों पे पानी फेरने के लिए। और फिर बताया नबी की बेटी ने यहूदियों की शादी में जो लिबास पहना था वो जमीन का नहीं था बल्कि जन्नत का था। सैयदा के उस शादी में शिरकत की बरकत से कई 100 यहूदियों को अल्लाह ने ईमान की दौलत अब तवज्जो, अब तवज्जो, सैयदा तवज्जो तवज्जो फरमाएं। सैयदा मुंह खामोश रखकर लबों को बंद करके सिर्फ किसी की शादी में चंद घड़ियों के लिए चली जाएं तो इतनों को ईमान की दौलत मिलती है। अगर सैयदा ज़ैनब की तरह किसी महल में खुतबा दे देती, खामोश खामोश जिसकी शादी में शिरकत की ये बरकतें हैं, तो सैयदा के खुतबे की बरकत क्या हो सकती थी। ये है सैयदा तू बड़ी सखी है फातिमा, भीख मुझको बेतलब दिया, तू बड़ी सखी है फातिमा। क्यों खड़े हैं सैयदुर रसूल, देखो आ रही है फातिमा, बज़्म अक़्त अर्श पर सजी जब दुल्हन बनी है फातिमा। फूल हैं हुसैन और हसन, पारसा कली है फातिमा।
جبرائیل آئیں پوچھ کر وہ تیری گلی ہے فاطمہ. ایک جملہ کہہ کے بات مکمل کروں. فاطمۃ الزہرا کی زندگی پڑھتے پڑھتے زبانیں گھس جائے گی، راتیں کم پڑ جائے گی، دن سمٹ جائیں گے، لیکن آخری میں خطیب کو کہنا پڑے گا کہ دنیا میں کوئی لغت ایسی ایجاد نہیں ہو سکی. جملے پہ غور کرنا، بات مکمل کر رہا ہوں منقبت سیدہ پڑھ کر. دنیا میں اردو، عربی، فارسی، ہندی، مراٹھی جتنی بھی زبانیں ہو سکتی ہے، دنیا میں کوئی ایسی لغت ایجاد ہو ہی نہیں سکی جو سیدہ فاطمہ کی حقیقت کو بیان کر سکے. یہ سیدہ کی شان ہے. اسی سیدہ کا جشن آج آپ نے منایا. میری گزارش ہے بچوں کو بتاؤ اہل بیت کیا، بچے کو بتاؤ صحابہ کیا، بچے کو بتاؤ حضور کے خاندان کے لوگوں کی عظمت کیا، اور دل و دماغ میں اتنا نقش بٹھا دو کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کے بچوں کے ایمان اور عقیدے پہ حملہ نہ کر سکے. میں مبارکباد دیتا ہوں عبدالرزاق بھائی کو کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کی شادی میں ناچ نہیں کروایا، سیدہ کا ذکر کرایا. انشاءاللہ اس ذکر کی برکت قیامت تک ان کے گھر میں رہے گی. میری آپ سے گزارش ہے گجرات والوں، ڈانڈیا کھیلنا چھوڑو، شادی کے موقع پہ ناچنے گانے چھوڑو، ہلدی مہندی کی فضول بے پردگی کی رسم کا خاتمہ کرو. یہ سب چھوڑ کر کے یہ سوچو کہ رسول اللہ کس شادی سے راضی ہوں گے، اس کے مطابق شادیاں کرو. یہاں بھی کامیابی، وہاں بھی کامیابی. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے، نبی اور آل نبی سے سچی وفا نصیب فرمائے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.